ہیلو ویورز، آج ہم آپ سے کشمیر کے بارے میں بات کریں گے، مگر کاش اس جنت نظیر وادی کے بارے میں ہم آپ سے خوشی کی بات کر سکتے۔ تاریخ کی تلخیوں نے اس جنت کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس مسئلے کی تاریخی پیچیدگیوں میں جائے بغیر ہم 2019 سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو اپنے کانسٹیٹیوشن سے ریموو کیا۔ یہ دونوں آرٹیکلز کشمیر کو انڈیا میں ایک ایکسکلوسیو سٹیٹس دیتے تھے۔ آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر ڈیفنس، فارن افیئرز، فائنانس اور کمیونیکیشن کے علاوہ اپنے تمام فیصلے خود کر سکتا تھا۔ اور 35A کشمیر کو یہ حق دیتا تھا کہ وہ اپنے سٹیزن شپ لاز خود ڈیفائن کرے۔ اس کے تحت بھارت کی کسی اور ریاست کے باسی کو کشمیر میں پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہیں تھی، اور اسی طرح اگر کشمیر کی کسی خاتون کی شادی کشمیر سے باہر ہوتی تو اس عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ بھارت کے انٹیریئر منسٹر امت شاہ نے اس گھناؤنی چال کو کشمیریوں کے حق میں ایک فیور قرار دیا۔ ان کے بقول آرٹیکل 370 اور 35A کشمیر کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھے، اس لیے ان آرٹیکلز کو ختم کیا گیا۔ مگر در حقیقت آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنا مودی سرکار کی الیکشن کیمپین کا حصہ تھا، اور اس کا اصل مقصد ہندو انتہا پسندوں کے ووٹ بینک کو خوش کرنا تھا۔ اس فیصلے کی قانونی حیثیت پر ہندوستان میں بھی بہت بحث ہوئی۔ بعض قانون دانوں کے نزدیک یہ کانسٹیٹیوشن کی صریحاً خلاف ورزی تھی کہ آرٹیکل 370 کو امینڈ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کشمیر کی اپنی اسٹیٹ اسمبلی اسے اپروو کرتی۔ اسٹیٹ اسمبلی موجود نہیں تھی اور یہ امینڈمنٹ صرف پریزیڈنشل آرڈر پر لائی گئی تھی، اس لیے اس کو قانون سے متصادم قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کشمیر پر طویل ترین کرفیو لگا دیا گیا جو 1 سال 6 ماہ 1 دن تک جاری رہا۔ اس دوران کشمیر کو مکمل بلیک آؤٹ میں رکھا گیا، انٹرنیٹ کی سہولت معطل کر دی گئی اور جرنلسٹ کو کشمیر میں نہ جانے دیا گیا۔ اس کے باوجود جب بھی کرفیو میں نرمی کی گئی تو لوگوں نے بھرپور انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کا جواب بھارت نے مزید ظلم و ستم سے دیا۔ بھارت نے اس فیصلے کے ذریعے سے کشمیریوں سے ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن یعنی حق خود ارادیت چھیننے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے 5 اگست کو یوم استحصال کا نام دیا گیا ہے۔ بھارت کی اس حرکت کے جواب کے طور پر پاکستان نے 5 اگست 2020 کو اپنا نیا پولیٹیکل میپ جاری کیا، جس میں پاکستان نے اپنی سرحدی لائنوں کو بڑھاتے ہوئے کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا، مگر اس کے باوجود یہ لکھا کہ فائنل اسٹیٹس ٹو بی ڈیسائیڈڈ ان دا لائن ود ریلیونٹ UNSC ریزولوشنز، یعنی پاکستان اب بھی کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو رسپیکٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے بھارت جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن 47 کے مطابق کشمیر کا حتمی فیصلہ لوگوں کی رائے پر ہونا ہے، لہٰذا بھارت آبادی کا تناسب بدل کے رائے شماری کا فیصلہ اپنے حق میں کروانے کی کوشش کرے گا۔ مگر کیا بھارت ایسا کر پائے گا، اور کیا کشمیر اب پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ تو اس کا یک لفظی جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ بھارت یہ اعداد و شمار نہیں بدل پائے گا۔ یہ خدشہ ظاہر کرنے والے کشمیر کو فلسطین سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر ناظرین کرام، کشمیر فلسطین نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیچھے کوئی جذباتی وجہ نہیں بلکہ تاریخی وجہ موجود ہے، کیونکہ اسرائیل کے قیام کے پیچھے ایک پورا افسانہ کھڑا ہے۔ یہودی اسے ہمیشہ پرومسڈ لینڈ سمجھتے تھے، جس کے لیے گریٹر اسرائیل کی پوری متھ بنائی گئی اور اسے بالفور ڈیکلریشن کے تھرو نافذ العمل کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں کشمیر کوئی پرومسڈ لینڈ تو نہیں کہ جس میں ہندو آ کے آباد ہونا شروع ہو، تو لہٰذا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بھارت اپنے اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی ناظرین، کبھی 2 طرفہ معاملات کا فیصلہ یک طرفہ کارروائی سے بھی ہوا ہے۔ بھارت کی اس مسئلے کو حل کرنے کے پیچھے جو ڈیسپریشن ہے، اس کی اصل وجہ تجارت ہے۔ بھارت کا اس خطے کی سپر پاور بننے کا خواب تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ سینٹرل ایشین کنٹریز تک
ایک ٹریڈ روٹ حاصل نہ کر لے۔ اس کا یہ واحد ٹریڈ روٹ کشمیر کے راستے ہو کر جاتا ہے۔ اس لیے بھارت کسی بھی صورت کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے سٹیٹس سے ہٹا کے اپنی یونین کا حصہ دکھانا چاہتا ہے۔ مگر ناظرین، آرٹیکل 370 کی کلاز اے سیکشن سی اس سے بالکل الٹ بات کرتا ہے۔ اس کے تحت بھارت کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 جو کہ بھارت کی یونین کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کا اطلاق کشمیر پر صرف اور صرف آرٹیکل 370 کے تحت ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹیکل 370 ریموو کرنے کے بعد کشمیر انڈین یونین کا حصہ نہیں رہا۔ اسے اپنی یونین کا حصہ بنانے کے لیے بھارت کو مزید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں کشمیر پر اس کا دعویٰ ہمیشہ کمزور رہے گا۔ مگر ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے پاکستان کو پہلے اپنے اندرونی مسائل حل کرنے ہوں گے، اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی کمزور معیشت یعنی ویک اکانومی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دیرینہ دوست سعودی عربیہ، UAE اور بہت سارے اور مسلم ممالک نے اس فیصلے پر بھارت کا ساتھ دیا؟ نہ صرف یہ بلکہ UAE نے اس فیصلے کے چند دن بعد نریندر مودی کو اپنے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ سارک کنٹریز نے بھی اس فیصلے میں بھارت کا ساتھ دیا۔ اسرائیل، بحرین اور رشیا بھی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ چائنا تک نے ریلکٹنٹلی پاکستان کا ساتھ دیا، اور اس کی واحد وجہ ہندوستان کی اسٹرانگ اکانومی ہے۔ اس لیے یوم استحصال منانا بہت اچھی بات، ضرور منانا چاہیے، مگر اگر کشمیر کے مسئلے کو واقعی حل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور سنجیدگی سے اپنے خود کے مسائل حل کرنے ہوں گے، پھر کہیں جا کر ہم اس قابل ہو پائیں گے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکیں۔ کیونکہ اب مسئلہ کشمیر حل کرنا بھارت کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا اسے ٹریڈ کی صورت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے اپنے مسائل دور کر کے ہم بھارت کی اس ڈیسپریشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔